کہ میرا پروگرام عمران خان بند ہی نہیں کر سکتا، اس کی کیا ضرورت ہے۔ جب احمد میر کا پروگرام بند ہوا تو مجھے اختلاف تھا جو باتیں انہوں نے کی تھی۔ مجھے صبح سے لے کے شام تک 70 دھمکیاں آئیں، لیکن میری جان ایک دن خطرے میں اسی شخص نے ڈالی تھی۔ مجھے اتنی دھمکیاں آئیں کہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس بندے کو نہیں پکڑ سکتے جس نے افسار عالم پہ گولی چلائی۔ جس دور میں مطیع اللہ جان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا، ان کو اٹھا لیا گیا، شام تک ان کو پھرایا گیا، شام کو چھوڑ دیا گیا، ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے اس میں وی لاگ کیا تھا اور میں نے رسپانسبل ٹھہرایا تھا اس گورنمنٹ کو، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، کہ یہ اگر ایک صحافی محفوظ نہیں ہے تو پھر کون محفوظ ہے۔ پھر جب ایک بچے کو گھر کے اندر گھس کے مارا تھا، اس کا نظریاتی نقطہ نظر سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو میرے سے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ آ کے کوئی گھر میں گھس کے یہ کرے۔ جب افسار عالم کو گولی لگی تھی تو تب میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ادارے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو کلیم کرتی ہیں کہ دنیا کے نمبر 1 ہیں وہ لوگ اگر اس بندے کو نہیں پکڑ سکتے جس نے افسار عالم پہ گولی چلائی ہے، تو پھر یہ الزام اپنے اوپر ہی لگا رہنے دیں۔ اسی میں ان کی عزت ہے کہ اگر افسار عالم پہ گولی چلا کے ایک آدمی اسلام آباد کے اس پوش ایریے سے نکل کے غائب ہو جاتا ہے اور پاکستان کی ایجنسیوں پہ الزام آتا ہے اور وہ اس آدمی کو پکڑ نہیں سکتی، تو پھر الزام ہی اپنے اوپر لے لیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اس لیول پہ ہم لوگ تنقید کرتے رہے، بات کرتے رہے۔ احمد میر کے معاملے میں جب احمد میر کا پروگرام بند ہوا تو مجھے اختلاف تھا جو باتیں انہوں نے کی تھی، مجھے اختلاف تھا جو انہوں نے باتیں کی تھی، لیکن احمد میر نے اپنے منہ سے یہ کلیم کیا، اپنے منہ سے، اور انہوں نے یہ کہا احمد میر صاحب نے کہ میرا پروگرام عمران خان بند ہی نہیں کر سکتا، اس کی کیا ضرورت ہے۔ میرا پروگرام تو بند کیا طاقتور حلقوں نے، کسی اور نے، اور جب ان سے ڈیل ہو گئی تو کہنا شروع ہو گئے کہ میرا پروگرام بند کیا عمران خان نے۔ یار اب یہ تو نہ کریں آپ، اب آپ نے اپنا وہ بدل ہی لیا، آپ نے موقف ہی بدل لیا، یعنی آپ پہلے دن سے، ابھی میں شکر گزار ہوں ان کا، انہوں نے وہ مذمت کی ہے ٹویٹ کے اندر کہ جو گرفتاری ہوئی ہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں، لیکن میری جان ایک دن خطرے میں اسی شخص نے ڈالی تھی۔ ایک پی ایم ایل این نے ایک میرا کلپ بنایا تھا جو 1-1.5 مہینے کے فرق سے تھا، اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں کوئی تحریک لبیک کے خلاف کوئی توحید رسالت کے معاملے میں میرا کوئی موقف غلط ہے۔ سیاق و سباق سے ہٹا کے ایک ادھر سے چیز اٹھائی، ایک ادھر سے اٹھائی، وہ عجیب و غریب طریقے سے ملائی اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایسے ہو گیا۔ میں نے اس کو پھر وی لاگ کے اندر چیزوں کو بتایا تھا کہ ایکچولی یہ تو میں ساتھ ساتھ ہی ایک وی لاگ اب کیا ہے، ایک 4 دن بعد کیا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور جس دور کی یہ بات کر رہے ہیں اس دور میں میں وی لاگ ہی نہیں کرتا تھا۔ تو وہ جو پی ایم ایل این نے اس کو بنایا، انہوں نے ادھر ادھر اس کو پھیلانے کی کوشش کی، جب نہیں پھیلا تو وہ احمد میر کو دیا گیا، احمد میر نے اس کو ٹویٹ کر دیا۔ مجھے صبح سے لے کے شام تک 70 دھمکیاں آئیں، لگ بھگ 70 کے قریب دھمکیاں آئیں، 70 تک میں گنتا رہا، اس کے بعد پھر میں نے گنی نہیں۔ مجھے اتنی دھمکیاں آئیں کہ مجھے جان سے مار دیں گے، یہ تک آیا کہ میرے بچوں کا اسکول وہاں پہ ہے، آپ کا گھر وہاں پہ ہے، آپ کے بچے اس رستے سے جاتے ہیں، ہم آگ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مجھے افغانستان سے فون آنا شروع ہو گئے دھمکیوں کے، یہ ایک آدمی کی ایک ٹویٹ کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں ان کے ملینز کے اندر فالوور ہیں ٹویٹر کے اوپر ایک آدمی کے، آپ کسی کی جان سے تو نہیں کھیل سکتے۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا، سینئر صحافی بیٹھے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار وہ منڈے نے کوئی مار دے گا، کوئی اس کے اوپر حملہ کر دے گا خدا نہ خواستہ، ادھر تو کوئی بھی کسی کو، یعنی وہ ایک شعر ہے بڑا اچھا، وہ کہتے جی کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ یہ تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، کسی کو بھی کوئی بھی الزام لگا کے کوئی قتل کر دے اور بعد میں آپ کہیں جی وہ غلطی ہو گئی، یا ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا، یا ہمیں پتہ نہیں چلا، وہ تو عاشق رسول تھا۔ تو احمد میر سے جب پوچھا تو اس نے ہنس کے ٹال دی، اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور یہ رنج مجھے ہمیشہ رہے گا، کیونکہ میں اس ٹائم پہ لگ بھگ 3-3.5 مہینے تک میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں ٹریول نہیں کروا سکا کہ میری وجہ سے ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ وہ ایسا ٹائم تھا کہ میں اپنے اس گھٹنے کے اوپر پسٹل رکھتا تھا ایسے پکڑ کے، اور اس ہاتھ سے گاڑی چلاتا تھا۔ یہ ایسا ٹائم تھا میں نے گزارا اس آدمی کی وجہ سے کہ ابھی کوئی مولوی، جو رستے میں مجھے ایسا کوئی حلیے کے لوگ نظر آتے تھے، مجھے لگتا تھا یہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دیں کہیں۔ مجھے اپنی کم وسائل کے باوجود اس دور کے اندر مجھے اپنی سیکیورٹی کو بھی انہانس کرنا پڑا۔ اس آدمی نے ایسی مشکلات پیدا کر دی تھی میرے لیے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسی حرکت کرنے کے بعد وہ بندہ شرمندہ بھی نہ ہوا، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے میرے بارے میں ایک ٹویٹ کیا، میں نے ان کو فون کیا،
میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا جی آپ کو اس بارے میں پتہ ہے بات کا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا جی اصلی بات یہ ہے. اوہو چلے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا جی رہنے دیں آپ. میں نے کہا جی اب آپ یہ کیجیے گا کہ آئندہ میرے بارے میں کوئی چیز آئے تو مجھے پوچھ لیجیے گا, میں آپ سے دور نہیں ہوں, ایک ٹیلی فون کال پہ ہوں, مجھے پوچھ لیجیے گا. اور انہوں نے میرے سے وعدہ کیا میر صاحب نے کہ وہ آئندہ پوچھیں گے, لیکن پھر بھی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ٹیریبل لکھ کے. وہ ٹویٹ ایکچولی وہ وقت تو گزر گیا, وہ وقت گزر گیا, وہ تکلیف بھی میں نے اٹھا لی, لیکن وہ جو چوٹ ایک لگی ہے نا وہ میرے ساتھ ہی رہے گی. اب اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی جان کیسے خطرے میں ڈال رہے ہیں. یعنی ابھی عمران خان کے بارے میں پی ٹی وی کے اوپر باقاعدہ چلایا گیا اور اس میں اس طرح کا وہ بنایا گیا تاثر کہ جیسے خدا نہ خواستہ یہ بندہ کوئی جعلی نبوت کا دعویٰ کر دے گا, اور ان ساروں نے سوشل میڈیا میں اٹھا کے اس کو ڈالنا شروع کر دیا دڑا دڑ. یہ ہم کیا کر رہے تھے؟ کیا احسن اقبال کے بازو پہ گولی لگی پورے پاکستان نے مذمت نہیں کی؟ کیا اس کی عمران خان نے خود مذمت نہیں کی؟ کیا اس کی شیخ رشید نے مذمت نہیں کی؟ سب نے کی تھی. لیکن یہاں یہ لوگ مذاق بنایا ہوا انہوں نے کہ جی وہ گمراہ کر رہے ہیں, دین کے خلاف جا رہے ہیں, توہین مذہب لگا دی کسی کے اوپر, 95C کے مقدمے ہو رہے ہیں. یہ ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں ان کے کارپوریٹ انٹرسٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان انٹرسٹ کی وجہ سے وہ اب یہ بیٹل لوز نہیں کرنا چاہتے.